السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. وقال عليه الصلاة والسلام: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. ہم سب سے پہلے خالق کائنات کامل الذات محمود الصفات الہ العالمین احسن الخالقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں شکر کے کلمات بجا لانا چاہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے حد و بے حساب فضل و کرم اور احسانات سے اپنے حبیب پیارے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و تفعیل میں ملک ہندوستان کے تاریخی، تہذیبی، ثقافتی، علمی، ادبی، اخلاقی شہر لکھنؤ کے قدیم ترین محلہ کنگی ٹولہ میں ہمارے رفیق مکرم نقیب اجلاس ناظم جلسہ حضرات علماء اسلام کے منظور نظر اور اس خاکسار سے بہت محبت فرمانے والے عزیزم حافظ و قاری سید شاہ محمد فیصل صاحب مدد العالی کا یہ عظیم الشان تاریخ ساز بابرکت دینی اجلاس مدرسہ فصیح القرآن کا منعقد ہوا. فصیح القرآن آپ ہی کے خانوادہ عالیہ، آپ کا تعلق آل رسول سے ہے، آل رسول سے باقاعدہ آپ کا تعلق ہے. آل حسن رضی اللہ عنہ، آل حسین رضی اللہ عنہ، آل علی رضی اللہ عنہ، آل جعفر رضی اللہ عنہ، آل علی رضی اللہ عنہ، آل عقیل رضی اللہ عنہ، خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے خانوادہ عالیہ و مقدسہ سے باقاعدہ تعلق ہے آپ کے آباء و اجداد کا. ایک بہت بڑے بزرگ عارف باللہ درویش برحق اور حضرات اولیاء کاملین رحم اللہ تعالی علیہ مجمعین سے قلبی محبت رکھنے والے متقی و پرہیزگار شخصیت کونین کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے غلام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے محبت فرمانے والے فصیح القرآن کن کے نام پر ہے؟ قاری صاحب فصیح القرآن کن کے نام پر ہے؟ نانا جان کے نام پر ہے. پورا نام بتائیے.
حضرت الحاج حافظ و قاری شاہ فضیل احمد صاحب رحمت اللہ تعالی ان کے نام پر فضیل القرآن، اور جلسہ تو کامیاب ہو گیا، اشتہار لائیے، جلسہ تو کامیاب ہو گیا۔ یہ عنوان باقاعدہ انہوں نے جو رکھا ہے، مدرسے کا نام مدرسہ فضیل القرآن ہے، اس کے حروف گنے آپ نے۔ علماء دیوبند کا طریقہ ہے کہ قدم قدم پر برکتوں کو تلاش کرتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر ایک 19 کا عدد آ گیا تو ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حروف 19 ہیں، بسم اللہ سبحان اللہ کہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حروف 19 ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں حروف 19 ہیں، اہدنا الصراط المستقیم میں حروف 19 ہیں۔ عرش معلی سے کونین کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر قرآن مجید کی سب سے پہلی جو آیت شریفہ، سب سے پہلی جو سورہ مبارکہ سورہ علق نازل ہوئی، اس سورہ علق کی آیتیں بھی 19 ہیں۔ جہنم کے دروازے پر فرشتے جو کھڑے ہیں علیہا 19 علیہا 19 وہ بھی 19 ہی ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے باقاعدہ یہ برکت بتا رہا ہوں، ایسی اگر آپ غور کیجئے مدرسہ فضیل القرآن میں حروف 15 ہیں، ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ۔ مدرسہ فضیل القرآن میں حروف 15 ہیں، اور کونین کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر آپ درود شریف جو پڑھتے ہیں، ہم اور آپ جو درود شریف پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم میں حروف بھی 15 ہیں۔ سب لوگ مل کے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدرسہ فضیل القرآن میں حروف 15 اور صلی اللہ علیہ وسلم میں حروف 15۔ آپ کے اشتہار میں نام جو ہیں 71 ہیں۔ تیسرا کلمہ پڑھیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس اشتہار میں باقاعدہ 71 نام ہیں، تیسرے کلمے میں باقاعدہ 71 حروف ہیں، اشتہار میں باقاعدہ مدرسہ فضیل القرآن کا سالانہ عظیم الشان اجلاس جلسہ دستار بندی اور تعلیمی بیداری کانفرنس، اس کے اندر 71 حروف ہیں، تو جلسہ تو آپ کا کامیاب ہو گیا۔ جس قرآن کو رب ذوالجلال نے عرش معلی سے، جس قرآن کو رب ذوالجلال نے عرش معلی سے 22 سال 5 مہینے 14 دن میں نازل فرمایا، کتنے دن میں؟ 22 سال 5 مہینے 14 دن میں نازل فرمایا، اور جس قرآن کے حافظ پیدا کیے ہیں مدرسہ فضیل القرآن نے۔ اچھا یہ عدد بھی دیکھیے 5، میں نے فون پہ پوچھا کتنے بچے حافظ ہوئے، کہیں گے 5۔ آج ہمارا بیان مراد آباد میں وہ اشتہار یہ قاری صاحب پر بھیجا، 7 جنوری بہت دن پہلے وہ تاریخ ہو گئی۔ قاری صاحب نے چند روز قبل جب بتایا کہ آپ 27 کو کیا کر رہے ہیں، میں نے عرض کیا آرام کروں گا، اب آرام کروں گا۔ کہنے کے مدرسہ فضیل القرآن کا آپ یہ جملے کہ آپ کے مدرسے کا جلسہ ہے، آپ کے مدرسے کا جلسہ ہے۔ جب یہ کہتے ہیں آپ کے مدرسے کا جلسہ تو یہ عبارت ہی بنتی کہ مدرسہ فضیل القرآن کا جلسہ ہے۔ ہم نے تاریخ دے دی قاری صاحب کو، قاری صاحب نے اشتہار شائع کیا، اور ابھی مکہ مسجد میں محمد باغ میں باولی چوکی بھی اجلاس ہوا، وہاں ہم سب لوگوں نے کھڑے ہو کر تشہیر بھی کر دی، ہم سب لوگ اشتہار لیے کھڑے ہوئے۔ ہم یہ بھول گئے 7 جنوری 2.25 مہینے پہلے مراد آباد میں تاریخ دی، بڑا جلسہ، بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے وہ ذہن میں نہیں رہا بالکل۔ ہم نے قاری صاحب کو تاریخ دے دی تو بڑا عجیب و غریب ذہن، ٹکٹس میرے ہو چکے سارے، جناب سید عرفان علی صاحب کے صاحبزادے عزیزم سید رضوان علی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ٹکٹ آج کینسل کیے، اس کا کینسلیشن ٹکٹ بھی میں نے قاری صاحب کو بھیجا۔ تو اب یہ میں فیصلہ نہیں کروا رہا تھا، اللہ ہم نے پہلے تاریخ جن کو دی وہاں جاؤں، یا اپنے عزیز ترین اپنے رفیق مکرم ہم نوالا ہم پیالہ ہم خیال اس خاکسار سے بےحد محبت فرمانے والے ہمارے ہم شہر لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے اپنا ادارہ اپنا مدرسہ کیا کروں؟ تو بالآخر یہ ہوا کہ نہیں، ہم اپنے شہر میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے، اور عزیز حافظ و قاری شاہ فیصل میاں کو یقین قائم ہے باقاعدہ طور پہ اس کو ذرہ برابر بھی کسی طرح سے متاثر نہ کیا جائے۔ جناب عبدالوحید فاروقی صاحب میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہنے کے لیے، تو میں نے عبدالوحید فاروقی صاحب سے جملہ کہا تو انہوں نے ان سے یہ عرض کیا کہ ارے حضرت تو آج مراد آباد گئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے دل میں سوچا، گھر میں بچیوں سے ذکر کیا کہ قاری شاہ فیصل صاحب کے دل پر کیا گزرے گی، وہ ہم سے یہ امید کر ہی نہیں سکتے۔ میں ابھی فیصل میاں فیصل رشیدی صاحب پڑھ رہے تھے کلام، اور یہ جانتے ہیں کہ کبھی مال و زر کے پیچھے نہیں بھاگے، اللہ تعالیٰ جانشین امام اہل سنت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بار بار جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ وہ اس بات کا یقین رکھتے تھے، وہ تو کہتے تھے ایران کو اگر ملے مولانا کفیل اشرف تو اس کے آگے کا جملہ میں نہیں کہوں گا، بس یہ سمجھ لیجیے۔ تو شاہ فیصل رشیدی میاں نے ایک مرتبہ ایک جلسے کی دعوت دی، میں بہت تھکا ہوا تھا، 20,000، تھوڑی دیر کے بعد فون آیا کہ میں نے کمیٹی سے بات کر لی 25,000 پیش کر دیں گے، پھر فون آیا 30,000۔ میں ایسی کی بات کرتا ہوں جو ماشاءاللہ موجود ہے، جس سے رابطہ ہو سکتا ہے، اور بڑے قریبی بڑے چاہنے والے۔ فیصل رشیدی میاں ہمارے ساتھ جلسوں میں بہت رہتے ہیں ماشاءاللہ۔
اچھا کلام پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت ہم جانتے ہیں آپ تھکے بہت زیادہ. میں نے کہا نہیں, جس کا جلسہ کٹیہار والوں کا جلسہ پہلے لگا ہوا ہے, ہم تازہ دم ہو کر ان کے جلسے پہنچنا چاہتے ہیں, ہانپتے کانپتے باقاعدہ اس طریقے سے آنن فانن جیسے کیسے ہم کو جلسے میں شرکت نہیں کرنی ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, بار بار فون آ رہا تھا, بار بار, اور 30,000 تک کے بات طے کر لی فیصل میاں نے باقاعدہ. آپ حضرت اکاؤنٹ نمبر دے دیجیے, ابھی ڈلوا دوں. میں دیتا ہی اس لیے نہیں ہوں کہ فوراً اگر امانت آ گئی ہم نہ جا پائے تو پھر ہم کو باقاعدہ مانگنا پڑے گا اکاؤنٹ نمبر. سامنے والا اپنا اکاؤنٹ نمبر جان بوجھ کے نہیں دے گا, جان بوجھ کے یہ فوراً واپس کر دیں گے. واپس کرنے کا مطلب اب ان کی شرکت نہیں ہوگی. تو میں نے ان کو اکاؤنٹ نمبر نہیں دیا. یہ میں عرض کر دوں آپ سے, ایسی جہاں میں تو یہ جانتے ہیں کوئی ان سے اگر کہہ بھی دے, کوئی کہہ دے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ فلاں جگہ کی تاریخ دے دی, اور نعوذ باللہ ایک ایسی بات کہہ کے کہ فلاں مقام پہ ایسا معاملہ تھا اس لیے چلے گئے, تو میں سمجھتا ہوں کہ حافظ و قاری شاہ فیصل میاں سلمہ اللہ تعالی عز و جل, میرے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں ماشاءاللہ, آمین کہہ دیجئے. سلمہ اللہ تعالی عز و جل عز و جل, سلمہ اللہ تعالی عز و جل, اطال اللہ عمرہ, آمین کہہ دیجئے. اطال اللہ عمرہ, آمین کہہ دیجئے. واللہ بارک فی عمرہ, آمین کہہ دیجئے. تو یہ کبھی کسی ایک گوشے میں 1% بھی یقین نہیں کر سکتے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے. بہرحال ابھی عبد الوحید فاروقی صاحب سے عرض کیا, کہنے لگے آپ پہنچ گئے مراد آباد. پہلا جملہ بھی 11 بجے کہہ رہے آپ پہنچ گئے خیریت سے. ارے میں نے کہا میں شہر لکھنؤ میں ہوں اور میں انشاءاللہ تعالی مدرسہ فصیح القرآن کے سالانہ اجلاس میں آؤں گا. میں عرض کر دوں آپ سے, اپنے ہاتھوں سے ہم نے اپنا اشتہار لیا, تشہیر ہوئی, اور جگہ جگہ انہوں نے وہاں پر بھی ذکر کیا. پرسوں جو جلسہ ہوا اس مقام پر بھی حافظ و قاری ابو ذر صاحب نے تاریخ ساز جلسہ کیا ہے ابھی اپنے مقام پر باقاعدہ. میں عرض کر دوں وہاں بھی انہوں نے اس کا تذکرہ کیا. تو بہرحال اللہ نے حاضری عطا فرما دی. بہرحال میں عرض کر دوں, جس قرآن کو رب ذوالجلال نے 22 سال 5 مہینے 14 دن میں نازل فرمایا, اس قرآن مجید کو مدرسہ فصیح القرآن نے باقاعدہ طور پہ اس قرآن مجید کی تعلیم دے کر 5 حافظ قرآن بچوں کو باقاعدہ ملت اسلامیہ میں شامل فرما دیا. 1,65,00,000 سے زائد پوری دنیا میں حافظ قرآن ہو چکے ہیں. سبحان اللہ کہہ دیجئے باقاعدہ. تو نبی بے مثال, نبی کی ذات بے مثال, نبی کی صفات بے مثال, نبی کے بیانات بے مثال, نبی کے معجزات بے مثال, نبی کے کمالات نہیں, جب تک پورا مجمع سبحان اللہ نہیں کہے گا. دیکھیے بہت سارے میرے معمولات باقی ہیں. قاری صاحب میری پوری رات جانتے ہیں, سید عرفان علی صاحب میرے ساتھ سفر کرتے ہیں, پوری رات جانتے ہیں, میری پڑھائی لکھائی کا معاملہ جانتے ہیں, بہت معمولات ابھی باقی ہیں, وتر کی نماز تک باقی ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, میں اس سے سبحان اللہ کہتے جائیے. نبی بے مثال, نبی کی ذات بے مثال, نبی کی ذات پاک بے مثال, نبی کے صفات بے مثال, نبی کی صفات, نبی کے صفات, نبی کی صفات بے مثال, نبی کے کمالات بے مثال, نبی کے معجزات بے مثال, نبی کی عبادات بے مثال, نبی کے معاملات بے مثال, نبی کے صحابہ بے مثال, نبی کی ازواج مطہرات بے مثال, نبی کے جنتی شہزادے بے مثال, نبی کے 5 نواسے بے مثال. سید حضرت علی زینبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے نواسے بے مثال ہیں. دوسرے نواسے حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیسرے نواسے حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور چوتھے نواسے رسول سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور 5ویں نواسے شہید کربلا نواسے مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثال ہیں. نبی کی بیویاں بے مثال ہیں, نبی کی بیٹیاں بے مثال ہیں, نبی کی باقاعدہ پوتیاں, نبی کی بیٹیاں بے مثال ہیں, اور نبی کی نواسیاں بے مثال ہیں. نبی کی ذات پر ایمان لانے والے خلیفہ رسول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, خلیفہ ثانی سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, خلیفہ ثالث تیسرے خلیفہ نبی کی 2 بیٹیوں کے شوہر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, اور چوتھے خلیفہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر مکرم خلیفہ رسول سیدنا داماد پیغمبر داماد رسول سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ, وکرم اللہ وجہہ بے مثال. نبی کی ذات پر ایمان لانے والے کم و بیش 2.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بے مثال. قرآن محفوظ, یہ 5 بچے حافظ ہوئے, 5 بچے حافظ ہوئے. 5 کا عدد کتنا مبارک. مجیب صاحب آپ ہر جلسے میں خاکسار کو اپنی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت پیش فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی محبت قبول فرمائے. میں 5 کا عدد کتنا مبارک, 5 کا عدد کتنا. ایک دن میں نمازیں کتنے وقت کی فرض ہیں,
قرآن مجید میں سورہ فاتحہ شریف جو نازل ہوئی عرش معلیٰ سے کون سے نمبر پہ؟ 5ویں نمبر پر. میں عرض کر دوں 5. مدرسہ دیکھیے, مدرسہ لکھیے اردو میں, مدرسہ لکھیے, مدرسہ میں حروف 5, مدرسہ میں حروف 5. شرافت لکھیے, شرافت میں حروف 5, شرافت میں حروف 5. صداقت میں حروف 5, صداقت میں حروف 5. عنایت میں حروف 5, عنایت میں حروف 5. عبادت میں حروف 5, عبادت میں حروف 5. تعلیم میں حروف 5, تعلیم میں حروف 5. میں عرض کر دوں تعلیم میں حروف 5. جس دین اسلام کے ماننے والے دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں, اس اسلام کو لکھیے تو اسلام میں حروف 5, اسلام میں حروف 5, اسلام میں حروف 5. مدرسہ فصیح القرآن میں حافظ ہونے والے بچوں کی تعداد 5 ہے. تو میں عرض کر دوں آپ سے یہ بھی برکت کا معاملہ ہے. میں عرض کر دوں آپ, خالق ہمارا اللہ ہے, مالک ہمارا اللہ ہے, رازق ہمارا اللہ ہے, اول بھی اللہ ہے, آخر بھی اللہ ہے, باطن بھی اللہ ہے, ظاہر بھی اللہ ہے. ایک لفظ کن سے 7 آسمان 7 زمین پیدا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے. اس کی شان دیکھیے, ایک طرف ہاتھی جیسا جانور پیدا فرما دیا, 5 ٹن وزن ہے ہاتھی کا, 5000 کلو گرام وزن ہے ہاتھی کا. دوسری طرف چیونٹی جیسی ایک چھوٹی سی مخلوق, ہلکی مخلوق, 2 ملی گرام کی چیونٹی پیدا فرما دی. ایک طرف پرندہ پیدا فرمایا, 150 کلو گرام وزن کا پرندہ شتر مرغ پیدا فرما دیا. تو دوسری طرف ہمنگ برڈ آسٹریلیا میں ایک یہ پرندہ پایا جاتا ہے. میں عرض کر 2 انچ لمبا, خالی 2 انچ لمبا پرندہ اللہ نے پیدا فرما دیا. یہ اللہ کی شان ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, پورے ہندوستان میں 7 لاکھ مسجدوں میں انشاءاللہ ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح میں قرآن مجید پڑھا جائے گا, کہیے انشاءاللہ تعالی. انڈونیشیا کی 10 لاکھ مسجدوں میں تراویح میں قرآن پڑھا جائے گا, کہیے انشاءاللہ تعالی. تاریخ اسلام کا 1445واں اپنی رحمتوں برکتوں, اللہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھرا ماہ رمضان کی آمد ہے. آج ابو ظبی دبئی کے پاس KSA کنگڈم آف سعودی عربیہ, UAE یونائٹڈ عرب ایمریٹس, اس کی راجدھانی دبئی نہیں ہے, ابو ظبی ہے. ابو ظبی سے میرے پاس فون آیا, چاند نہیں ہوا تھا. میں عرض کر دوں آپ سے, تو کچھ آثار ہیں کہ شاید چاند کل نہ ہو, لیکن دیکھنا تو پڑے گا چونکہ 29 تاریخ ہے آپ کی باقاعدہ, چاند ہو بھی سکتا ہے, امکان تو ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, میں عرض کر دوں یہ تاریخ اسلام کا کون سا رمضان ہے؟ مدرسے میں یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ کے بچے کے پاس انفارمیشنز آئیں, معلومات آئے, آگاہی آئے, جانکاری آئے, باقاعدہ ساری باتوں کا علم آ جائے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کتنے, بیٹیاں کتنی, بیٹے کتنے, بیویاں کتنی. خدیجہ, سیدہ اما بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ اما بی سودا رضی اللہ عنہ, سیدہ اما بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. نبی کی بیویوں کی معلومات ہو, نبی کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی باقاعدہ معلومات ہو جائے. میں عرض کر دوں آپ سے, تاریخ اسلام کا یہ کون سا رمضان ہے؟ تاریخ اسلام کی یہ کون سی عید آئے گی؟ امریکہ کا کوئی اسکالر, انگلینڈ کا کوئی لیکچرار, جرمنی کا کوئی پروفیسر, جرمنی کا کوئی پروفیسر یا آسٹریلیا کا کوئی ٹیچر ہندوستان کے مسلمان سے اگر یہ سوال کر بیٹھے کہ بتاؤ یہ رمضان مبارک جو آ رہا ہے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں کے ساتھ, یہ تاریخ اسلام کا کون سا رمضان ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ وہ پہلا چاند جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دور اقدس میں مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ساتھ دیکھا تھا, وہ پہلا چاند تھا. آج جو چاند ہونے والا ہے انشاءاللہ کل یا پرسوں, یہ کون سا چاند ہوگا؟ کتنے لوگ جواب دیں گے؟ یہ تاریخ اسلام کا 1445واں چاند ہوگا, کہیے انشاءاللہ. تاریخ اسلام کا 1445واں چاند ہوگا. تاریخ اسلام کی انشاءاللہ تعالی 1445ویں اللہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھری عید الفطر نصیب ہوگی امت محمدیہ کو. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے عید الفطر, اور بار بار نصیب فرمائے. تو میں عرض 20 رکعت تراویح پڑھی جائے گی. اب تو گوگل کی مانی جاتی ہے, انفارمیشن گوگل ہی کی چل رہی ہے. کتابیں تو لوگوں نے خریدنا بند کر دی, کتاب پڑھنا بند کر دی, کتاب کو سمجھنا بند کر دیا. یہ تو مدرسے ہیں جہاں کتابیں کھلی ہوئی ہیں. گوگل پہ 14 کروڑ کتابیں ہیں, گوگل پر 14 کروڑ کتابیں ہیں. دنیا کی سب سے بڑی دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کتب خانہ امریکہ کے اندر ہے, امریکہ کے اندر ہے باقاعدہ. میں عرض کرتا ہوں آپ سے, لائبریری آف کانگریس, دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کا نام لائبریری آف کانگریس کہاں ہے؟ امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن ڈی سی میں, واشنگٹن ڈی سی میں. وہاں کتنی کتابیں ہیں؟ 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں ہیں وہاں پر. کس کے لیے ہیں؟ انسانوں کے پڑھنے کے لیے ہیں, انسانوں کے پڑھنے کے لیے ہیں. دنیا کی دوسری سب سے بڑی لائبریری برٹش لائبریری لندن میں ہے. دنیا کی دوسری آج تقریر کی رفتار 150 الفاظ فی منٹ کے حساب سے ہے, جو کہ فوراً نکلنا 150 منٹ 150 الفاظ فی منٹ. دنیا کی دوسری سب سے بڑی لائبریری, دنیا کی دوسری سب سے بڑی لائبریری برٹش لائبریری انگلینڈ کی راجدھانی لندن میں, برٹش لائبریری لندن کے اندر ہے. 15 کروڑ کتابوں کا ذخیرہ ہے باقاعدہ.
طور پہ میں عرض کر دوں آپ سے، تو کتابیں کس کے لیے ہیں؟ انسانوں کے لیے ہیں۔ کتابوں سے رشتہ قائم کیجئے، کتاب خریدنا بند نہ کیجئے۔ آپ کتاب والے ہیں، اللہ نے 1500 سال پہلے، 1458 سال پہلے اللہ نے مقدس کتاب آپ کو عطا فرمائی۔ آپ کتاب والے ہیں، آپ قلم والے ہیں۔ جس دور میں لوگ قلم کا استعمال نہیں جانتے تھے، اس دور میں اللہ نے قرآن مجید میں سورہ قلم نازل فرما کر امت محمدیہ کو قلم والا بنا دیا۔ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر سورہ قلم نازل فرما دی، سورہ قلم نازل فرما دی۔ 29ویں سپارے میں مدرسہ فصیل القرآن کس طرح سے لے کے چل رہا ہے بچوں کو، کیسی کیسی تربیت کر رہا ہے، کون سا ایسا موضوع جو باقاعدہ نہیں وہ باقاعدہ بچوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اس لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں، آپ اپنی غلط فہمی نکال دیجئے کہ مدرسے میں خالی دینی تعلیم ہوتی ہے۔ آپ کا بچہ مدرسے میں آئے گا، اس کو دین کی بھی تعلیم حاصل ہو جائے گی، شریعت کی بھی تعلیم حاصل ہو جائے گی، نماز کی بھی تعلیم حاصل ہو جائے گی، دنیا کی بھی تعلیم حاصل ہوگی، سائنس کی بھی تعلیم حاصل ہوگی، ٹیکنالوجی کی بھی تعلیم حاصل ہوگی۔ آپ کے بچے سے اگر سوال کیا جائے گا کہ بتائیے حضرت نوح علیہ السلام کے دادا کا نام کیا ہے، تو باقاعدہ میں عرض کر دوں آپ سے، وہ دادا کا نام بتائے گا، متوشلح نام بتائے گا۔ متوشلح حضرت نوح علیہ السلام کے دادا کا نام ہے۔ اور آپ کے بچے سے اگر یہ پوچھا گیا کہ بتائیے یہ پنکھا کب بنا، یہ لائٹ کب بنی، تو وہ بتا دے گا باقاعدہ پنکھا 1887 میں بنا تھا، چونکہ اس کے پاس قرآن کا علم ہے، اس کے پاس شریعت کا علم ہے، اس کی برکت سے دین کا اس کے پاس علم آ جاتا ہے۔ میں ابھی خطاب کر رہا تھا جالندھر پنجاب کے اندر، شاہی امام پنجاب حضرت مولانا محمد عثمان رحمانی صاحب دامت برکاتوں کی صدارت میں جلسہ تھا، شاہی امام پنجاب صاحب کی صدارت میں بیان کر رہا تھا، دینی موضوع تھا۔ پیچھے سے آواز آئی، سورج کا وزن بتائیے، پیچھے سے آواز آئی سورج کا وزن بتائیے۔ ہم نے یوں عرض کیا، میں نے کہا 2 نان ایلین، میں نے کہا آپ نان ایلین لکھ نہیں پائیں گے، نان ایلین میں کتنے زیرو آپ نے لگا نہیں پائیں گے۔ آپ نے ملین سنا، بلین سنا، ٹریلین سنا، ٹریلین کے بعد کوادریلین نہیں سنا ہوگا، اس کے بعد سیپٹیلین آتا ہے، اس کا نام نہیں سنا، اس کے بعد سیکسٹیلین آتا ہے، سیکسٹیلین کا نام نہیں سنا، اس کے بعد آپ نے آکٹیلین کا نام نہیں سنا ہوگا۔ میں اس کے آگے کی بات کر رہا ہوں، 2 نان ایلین، سورج کا وزن 2 نان ایلین ہے، 2 نان ایلین یعنی 2 کے آگے 30 زیرو لگاؤ گے تب سورج کا وزن نکلے گا۔ کون بتا رہا ہے؟ مولوی بتا رہا ہے باقاعدہ طور پہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ابھی ایسی کل پرسوں نرسوں میں عرض کر دوں آپ سے، میں جلسے میں تھا، ناشتے کے اوپر میں عرض کر دوں، فتح پور باندہ کے قریب فتح پور، میں ہر اشتہار بھیجتا ہوں قاری صاحب کو تاکہ پتہ رہے ہم کس ملک کے کس حصے میں ہیں، ایک دوسرے سے باقاعدہ باخبر رہنا، ایک دوسرے کی خیریت لینا دور موجودہ کا تقاضا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، فتح پور باندہ میں تھا، وہاں ناشتے کے اندر سیب بھی تھا، کیلا بھی تھا، ساری چیزیں تھی۔ میں عزیزم عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر میرے لیے کافی لے کے آئے۔ میں نے کان میں کہا کافی سب سے پہلے معلوم کہاں پیدا ہوئی تھی؟ کہیں گے جی بتائیے، شوق ہے ان کو بھی معلوماتی شوق، بیان برابر سنا کرتے ہیں۔ میں نے کہا حبشہ میں۔ میں نے پوچھا کہاں؟ کہنے لگے حبشہ۔ میں نے کہا دوبارہ میں پوچھوں گا تو آپ یہی بتائیے گا حبشہ کی انفارمیشن۔ آپ کے پاس ڈگریاں موجود ہیں، وہ ڈگریاں خاموش ہیں، لیکن اگر آپ کے سامنے ایک بچے نے اتنی بات بتا دی، اسکوٹر براڈشاہ نے بنائی 1920 میں، مارٹن کوپر نے موبائل بنایا 1973 میں، واٹس ایپ بنایا 2009 میں، یوٹیوب بنایا 2005 میں، یوٹیوب بنایا گیا 2005 میں، فیس بک بنایا 2004 میں۔ پورا مجمع اس کو دیکھے گا نہیں دیکھے گا؟ آپ کی ڈگریاں آپ کے گھروں میں ہیں، آپ کی ڈگریاں آپ کے گھروں میں ہیں، بچے کی انفارمیشن بول رہی ہے، بچے کی اطلاع بول رہی ہے، بچے کی معلومات بول رہی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں مرد سخن نگفتہ باشد، اے وہ ہنر نگفتہ باشد۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، صالح کے بیچ میں، دیندار کے بیچ میں بیٹھو گے دیندار بنو گے، طالح کمینہ طالح کے بیچ میں بیٹھو گے طالح بن جاؤ گے۔ اس لیے اہل اللہ کی صحبت اختیار کیجئے، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تذکرہ خیر ضرور کیا کیجئے۔ اکثر ہم جملہ عرض کرتے ہیں، مولانا علی میاں رحمت اللہ تعالی نے لکھا کہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے احسان رہے گا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ اس لیے بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ضرور کیا کیجئے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، مولانا الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ، قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ ان کی خدمت بھلا دیں گے؟ ان کی خدمت بھلا دیں گے آپ؟ باقاعدہ میں عرض کر دوں آپ سے تو ملک ہندوستان کی 7 لاکھ مسجدوں میں انشاءاللہ تاریخ رمضان مبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھی جائیں گی۔ انڈونیشیا کی 10 لاکھ مسجدوں میں 20 رکعت تراویح پڑھی جائیں گی۔ کہیے انشاءاللہ تعالی تراویح کا سلسلہ۔ ایران کی 48 لاکھ، ایران میں مسجدیں کتنی ہیں؟ 48 لاکھ مسجدیں، 48,000 مسجدیں۔ ایران میں کتنی مسجدیں ہیں؟ 48,000 مسجدیں ہیں، وہاں بھی انشاءاللہ تعالی تراویح ہوگی۔ اور باقاعدہ عراق میں کتنی مسجدیں ہیں؟ 10,500 مسجدیں
مسجدیں ہیں وہاں بھی انشاءاللہ تراویح ہوگی. مملکت عربیہ سعودی عرب میں کتنی مسجدیں ہیں؟ 1,10,000 اور 1,10,000 مسجدوں میں 20 رکعت تراویح باقاعدہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 1,10,000 رکعت 1,10,000 مسجدوں میں باقاعدہ تراویح پڑھی جائے گی. مصر میں 1,20,000 مسجدیں ہیں. جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا مسجدوں کی تعداد بتاتا جاؤں گا. اب تو مسجدوں کی ملیشیا کے اندر باقاعدہ 7,000 مسجدیں ہیں. چین کے اندر باقاعدہ 35,000 مسجدیں ہیں. چین میں نہیں آپ نے دیر کر دی, اب تو مسجدوں کی تعداد اور بتاؤں گا. امریکہ میں 2,800 مسجدیں ہیں. انگلینڈ میں 2,100 مسجدیں ہیں. جرمنی میں باقاعدہ طور پر 2,700 مسجدیں ہیں. پوری دنیا میں 36 لاکھ مسجدیں ہیں. ہر مسجد میں تراویح کا نظام قائم ہوگا. اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا, اللہ کا ذکر ہوگا, اللہ کا نام لیا جائے گا, اللہ کی عبادت باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی رہے گی. رمضان مبارک آ رہے ہیں, تاریخ اسلام کا 1445واں رمضان, 1445واں رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں و برکتوں و نعمتوں کے ساتھ ہمیں حاصل ہو رہا ہے. چند کلمات رمضان شریف کی شان میں پھر مجھے اجازت دے دیجیے. باقاعدہ رحمت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, رحمت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, برکت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, رحمت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, برکت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, تلاوت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, تلاوت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, خدمت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, خدمت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, سخاوت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, الفت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, چاہت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, صبر کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, خیرخواہی کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, غمخواری کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, سحری کا مہینہ, سحری کا مہینہ, سحری کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, سحری کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, افطاری کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, افطاری کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, تراویح کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, تراویح کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, اعتکاف کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, اعتکاف کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, شب قدر کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, شب قدر کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, عشرہ رحمت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, عشرہ رحمت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, عشرہ رحمت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, عشرہ رحمت, عشرہ رحمت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, عشرہ مغفرت کا مہینہ, عشرہ مغفرت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, جہنم کی آگ سے آزادی و خلاصی کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, اللہ کے عطا کیے ہوئے مال حلال کی زکات نکال کر غریبوں میں بانٹا بھی جائے باقاعدہ, عید الفطر سے پہلے کا مہینہ, رمضان کا مہینہ. اللہ تعالی ہم سب کو خوب خوب اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے, بار بار نصیب فرمائے. رحمتوں و برکتوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں و برکتوں نعمتوں سے بھرا ماہ رمضان نصیب فرمائے, بار بار نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں و برکتوں نعمتوں خوشیوں راحتوں مسرتوں سے بھری عید الفطر نصیب فرمائے, بار بار نصیب فرمائے. مدرسہ فصیح القرآن کو روز افزوں ترقیات سے ہمکنار فرمائے. عزیزم حافظ و قاری سید شاہ محمد فیصل صاحب مدد العالی کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے. 1997 کتنا وقت ہو گیا سوچئے تو, 1997 میں ادارہ قائم ہوا. کیا عمر رہی ہوگی اس وقت آپ کی, کس کمسنی کا عالم ہوگا. اللہ کو منظور تھا کام لینا باقاعدہ. میں عرض کر دوں آپ سے 27-28واں سال چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ مدرسے کو بھی ترقی نصیب فرمائے, قاری صاحب کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے, ان کے فیض کو عام فرمائے, روز افزوں ترقیات سے ہمکنار فرمائے. اشرار کی شرارت سے, مخالفین کی مخالفت سے, حاسدین کے حسد سے اللہ تعالیٰ ادارے کو بھی محفوظ فرمائے, پڑھنے والی بچوں کو بھی محفوظ فرمائے, پڑھنے والے بچوں کو بھی محفوظ فرمائے, پڑھانے والے ان کے مخلص ترین اساتذہ. کیسے دیکھیے کیسے ایک ایک مدرسے کا خادم تک, استاد کا مقام تو بہت اونچا, خادم تک کیسی حوصلہ افزائی, کیسی دل جوئی کرتے ہیں, کیسی تسلی تشفی کے کلمات باقاعدہ پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام اسٹاف جتنے بھی منتظمین ہیں, مدرسے کے جتنے خدام ہیں, معاونین ہیں, اور جتنے باقاعدہ اساتذہ کرام ہیں, اور آپ میں سے جو لوگ مدرسے میں جو تعاون کر رہے ہیں, 1 روپے سے لے کے 10 روپے سے لے کے جتنے ہزار تک جو تعاون نہیں بھی کر رہا, اللہ سب کو خوشیاں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ بیماروں کی شفا کاملہ نصیب فرمائے. آج تک انتقال فرمانے والے تمام, آج تک انتقال فرمانے والے تمام مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کی شفا کاملہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے. ایک صاحب نے مسئلہ دریافت کیا, مسجد میں جو سحری کا وقت ختم ہوگا کیا فوراً عورتیں نماز پڑھ لیا کریں؟ بالکل نہیں, فوراً وقت نہیں ہوتا ہے, طلوع صادق نہیں ہوتا. ختم سحر اور طلوع صادق میں فرق ہوتا ہے. پہلے کالم ہوتا تھا, اب
اشتہارات میں کالم نہیں آتا ہے، لیکن فاصلہ دیا جائے کم سے کم 7 منٹ، نہیں تو 5 منٹ کا فاصلہ ضروری. یہ نہیں ادھر ختم سحر ہوا، سحری کے وقت جیسی اعلان ہوا فوراً جو ہے اذان دے دی. ارے کیا ہمیں سورج کی رفتار دکھ رہی ہے؟ سورج کی رفتار دکھ رہی ہے، یہ وقت سحری کا ختم ہوا فوراً لگ گیا. نہیں ایسے نہیں. اس لیے ہمارے علماء کرام پہلے جو رمضان شریف کا کیلنڈر شائع کرتے تھے اس میں کالم دیتے تھے ختم سحر اتنے بجے، اور اس کے بعد طلوع صادق اتنے بجے. ختم سحر اور طلوع صادق کے بیچ میں 3 منٹ کا فاصلہ رکھتے تھے. مفتی عبد الرحیم لاجپوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 10 منٹ 12 منٹ کا فاصلہ رکھا، بعض مقامات پہ 15 منٹ کا فاصلہ رکھا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، اس لیے شریعت کے اندر ایسا نہ ہو آپ کی اذان جو ہے، آپ کی اذان طلوع صادق سے پہلے ہو جائے تو فجر کی اذان ہی نہیں ہوگی، فجر کی اذان ہی نہیں ہوگی. تو کم سے کم 10 منٹ کا فاصلہ ضرور رکھیں، نہیں تو 7 منٹ کا فاصلہ ضرور رکھیں تاکہ لوگ سو نہ جائیں. اتنی دیر میں استنجا ہے، وضو ہے، اس سے فارغ ہو جائیں، باقاعدہ مسجد سیدھے پہنچ جائیں. قرآن مجید کی تلاوت خوب کیجیے گا. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے، رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے. وہ جس پارے کو تراویح میں سنانے والے ہوتے اس کو وہ 30 مرتبہ پڑھ لیتے تھے، 30 مرتبہ، یعنی ایک قرآن شریف. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پورے رمضان شریف بھر 61 قرآن ختم کرتے تھے. کتنے؟ سبحان اللہ کہہ دیجئے. امام اعظم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان مبارک میں کتنے قرآن شریف مکمل کرتے تھے؟ 61. ایک قرآن مجید دن میں روزے کی حالت میں مکمل کرتے، کہیے سبحان اللہ. اور ایک قرآن مجید رات میں تراویح سے لے کے سحری کے وقت تک باقاعدہ مکمل کرتے تھے. میں عرض کر دوں یہ کتنے ہو گئے؟ 30 دن میں، رمضان شریف کے دنوں میں روزے کی حالت میں 30 قرآن، سبحان اللہ. اور رات میں باقاعدہ طور پہ سحری کے وقت تک ایک قرآن، 30 ہو گئے، 30 30 60. اور ایک قرآن مجید تراویح کے اندر 61 قرآن ختم کرتے تھے. اس لیے قرآن مجید کی تلاوت سے منہ نہ موڑیے گا. اے میری بہنوں، سحری کے کھانے پکانے میں وقت کم لگائیے، افطاری میں وقت کم لگائیے. 2 بجے سے لگی جا رہی ہیں، آپ کا حلق خشک ہو رہا ہے، پریشان ہیں، اور باقاعدہ افطاری میں یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے. نہیں، زیادہ وقت عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ معصوموں کے معصوم ہیں، آپ کا سونا عبادت، آپ کا چلنا عبادت، آپ کا بولنا عبادت، آپ کا مسکرانا عبادت، آپ کا بیٹھنا عبادت. میں عرض کر دوں اس کے باوجود بھی اللہ کے حبیب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ماہ رمضان میں اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتے تھے، چہرے کی کیفیت بدل جایا کرتی تھی، ہم لوگوں کے پاس نہیں آتے تھے زیادہ. میں عرض کر دوں آپ سے، اس لیے آپ اپنے آپ کو فارغ کر لیجئے، موبائل کا استعمال کم کیجئے. اور میں عرض کر دوں آپ سے، زکوٰۃ چھوٹے بھائی کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ بڑے بھائی کو بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ اپنی بڑی بہن کو، چھوٹی بہن کو، کنواری کو بھی دے سکتے ہیں، شادی شدہ کو بھی دے سکتے ہیں. باقاعدہ جو داماد آپ کا پریشان حال ہے، آپ اپنی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن اگر بیٹی پریشان حال ہے تو زکوٰۃ اپنے داماد کو دے دیجئے، چونکہ داماد سے ڈائریکٹ رشتہ نہیں ہوتا، خون کا رشتہ نہیں ہوتا. اس لیے داماد کو زکوٰۃ دیجیے گا تو بیٹی پر بھی خرچ کرے گا. ایسی باقاعدہ آپ کا بیٹا پریشان حال ہے تو باپ اپنے بیٹے کو تو زکوٰۃ دے نہیں سکتا، حرام ہے. نہ بیٹا باپ کو زکوٰۃ دے سکتا، وہ حرام ہے. لیکن سسر اپنی بہو کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. جب بہو کو زکوٰۃ دے گا تو وہ آپ کے بیٹے پر بھی خرچ کرے گی. وقت پر زکوٰۃ نکالیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں و برکتوں نعمتوں سے بھرا ماہ رمضان نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین تمام بیماروں کی شفا کاملہ نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی خوب عبادت کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھری عید الفطر نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.